دوستو السلام علیکم۔ آج میں نے چیٹ جی پی ٹی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کچھ باتیں کی، تو چلیں پہلے میں اپنی بات کو شیئر کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے اس کا کیا رسپانس دیا۔ تو میں نے یہ کہا، قرآن میں استعمال ہونے والا لفظ خلیفہ اکثر روایتی مسلمانوں کی طرف سے اللہ کا نائب یعنی وائس جیرنٹ آف گاڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ اللہ ہر چیز حتیٰ کہ ہماری زمین پر بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ کو کسی نائب کی کیا ضرورت ہے؟ میری سمجھ کے مطابق خلیفہ کا مفہوم غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد مرضی یعنی فری ول دی ہے کہ وہ جو چاہیں عمل کریں، کیونکہ قرآن کے مطابق یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان صرف اسی صورت ممکن ہے جب انسان کو چناؤ یا اختیار دیا جائے۔ تو اس تفہیم کی روشنی میں بتائیے کہ میں کہاں غلط ہوں؟ مزید براہ کرم لفظ خلیفہ کے معنی سادہ الفاظ میں بھی سمجھا دیں، شکریہ۔ دوستو، اس کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے جو کہا، اب میں وہ پڑھتا ہوں۔ قرآن میں خلیفہ کا مطلب آسان زبان میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب ہے اللہ کا نائب یا قائم مقام، جیسے کوئی بادشاہ جب خود موجود نہ ہو تو کسی کو اپنی جگہ مقرر کرے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر وقت کنٹرول میں ہے۔ سورہ حدید 57 نمبر سورہ آیت نمبر 5۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ خود ہر وقت موجود ہے اور سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، تو اسے نائب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کا نائب ہے، جیسے کوئی بادشاہ کا نائب ہوتا ہے۔ تو پھر خلیفہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے 3 مطالب ہیں۔ نمبر 1، جانشین یعنی جو کسی کے بعد آتا ہے۔ نمبر 2، ذمہ دار، جسے کسی کام کی ذمہ داری دی گئی ہو۔ نمبر 3، اختیار رکھنے والا انسان، جسے اچھے یا برے فیصلے کرنے کی آزادی دی گئی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل والا بنتا ہے۔ چیپٹر 67 آیت 2۔ تو خلیفہ کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اسے آزادی دی ہے کہ وہ اچھا یا برا راستہ چنے، اسی لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا، یعنی ایک ایسی مخلوق جسے دنیا میں کچھ وقت کے لیے آزادی اور ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ حق کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ غلط فہمی کہاں ہوتی ہے؟ بعض لوگ خلیفہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ انسان اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی حکومت زمین پر قائم کرنی ہے، لیکن قرآن میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ انسان اللہ کی جگہ حکمرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہیں اس سرزمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، اب چاہے ماننے والا بنے یا انکار کرنے والا۔ خلاصہ، خلیفہ کا مطلب آزادی والا انسان جسے دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کو انسان نے چنانے کا اختیار یعنی چوائس کا اختیار دیا ہے، یہی اس کی اصل ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کا نائب نہیں بلکہ امتحان دینے والا بندہ ہے۔ اسی کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کا رسپانس ختم ہوا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔